اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے آریہ کے احکام۔ فرماتے ہیں آریہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنا مال دوسرے کو دے تاکہ وہ اس مال سے استفادہ کرے اور اس کے عوض اس سے کوئی چیز نہ لے۔ آریہ میں صیغہ پڑھنا لازم نہیں ہے، اور اگر مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو لباس آریہ کے قصد سے دے اور وہ بھی اسی قصد سے لے تو آریہ صحیح ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں غصبی چیز یا اس چیز کو بطور آریہ دینا جو کہ آریہ دینے والے کا مال ہو لیکن اس کا فائدہ اس نے کسی دوسرے شخص سے سپرد کر دیا ہو، مثلا اسے کرائے پر دے رکھا ہو، اس صورت میں صحیح ہے جب غصبی چیز کا مالک یا وہ شخص جس نے آریہ دے جانے والی چیز کو بطور اجارہ لے رکھا ہو اس کے بطور آریہ دینے پر راضی ہو۔ جس چیز کی منفعت کسی شخص کے سپرد ہو، مثلا اس چیز کو کرائے پر لے رکھا ہو تو اسے بطور آریہ دے سکتا ہے، مگر یہ کہ عقد اجارے میں یہ شرط رکھی ہو کہ اسے خود ہی استعمال کرے گا تو اس چیز کو بطور آریہ نہیں دے سکتا، اور پہلی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر مالک کی اجازت کے بغیر اس شخص کے حوالے نہیں کر سکتا جس نے اسے بطور آریہ دیا ہے۔ فرماتے اگر دیوانہ، بچہ، دیوالیہ یا صفیہ اپنا مال عاریۃً دے تو صحیح نہیں ہے، لیکن اگر ان میں سے کسی کا سرپرست عاریہ دینے کی مصلحت سمجھتا ہو اور جس شخص کا وہ سرپرست ہے اس کا مال عاریۃً دے دے تو اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اسی طرح جس شخص نے مال عاریۃً لیا ہو اس تک مال پہنچانے کے لیے بچہ وسیلہ بنے تو کوئی اشکال نہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں عاریۃً لی ہوئی چیز کی نگہداشت میں کوتاہی نہ کرے اور اس میں ناجائز تصرف بھی نہ کرے، اور اتفاقاً وہ چیز تلف ہو جائے تو وہ شخص ذمہ دار نہیں ہے، لیکن اگر طرفین آپس میں یہ شرط کریں کہ اگر وہ چیز تلف ہو جائے تو عاریۃً لینے والا ذمہ دار ہوگا، جو چیز عاریۃً لی ہو وہ سونا یا چاندی ہو تو اس کا عوض دینا ضروری ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سونا یا چاندی عاریۃً لے اور یہ طے کیا ہو کہ اگر طلب ہو گیا تو ذمہ دار نہیں ہوگا تو پھر طلب ہو جائے تو وہ شخص ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر عاریہ دینے والا مر جائے تو عاریہ پر لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ جو طریقہ امانت کے مالک کے فوت ہو جانے کی صورت میں اوپر بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ فرماتے ہیں اگر عاریہ دینے والے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ شرعاً اپنے مال میں تصرف نہ کر سکتا ہو، مثلا دیوانہ یا بے ہوش ہو جائے تو عاریہ لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ اسی طریقے کے مطابق عمل کرے جو اوپر امانت کے مسائل میں بیان کیا گیا ہے۔ جس شخص نے کوئی چیز عاریۃً دی ہو جب بھی وہ چاہے اسے منسوخ کر سکتا ہے، جس نے کوئی چیز عاریۃً لی ہو وہ بھی جب چاہے اسے منسوخ کر سکتا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں جس شخص نے کوئی چیز عاریۃً دی ہو وہ جب بھی چاہے اسے منسوخ کر سکتا ہے۔ اچھا، کسی ایسی چیز کا عاریۃً دینا جس سے حلال استفادہ نہ ہو سکتا ہو، مثلا قمار بازی کے آلات اور کھانے پینے میں استعمال کے لیے سونے اور چاندی کے برتن عاریۃً دینا، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر ہر قسم کے استعمال کے عاریۃً دینا باطل ہے، البتہ تزئین و آرائش کے لیے عاریۃً دینا جائز ہے۔ فرماتے ہیں بھیڑ بکریوں کو ان کے دودھ اور ان سے استفادے کرنے کے لیے نیز نر حیوان کو مادہ حیوانات کے ساتھ ملاپ کے لیے عاریۃً دینا صحیح ہے۔ اگر کسی چیز کو عاریۃً لینے والا اسے اس کے مالک یا مالک کے وکیل یا سرپرست کو دے دے اور اس کے بعد وہ چیز تلف ہو جائے تو اس چیز کو عاریۃً لینے والا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن اگر وہ مال کے مالک یا اس کے وکیل یا سرپرست کی اجازت کے بغیر مال کو خواہ ایسی جگہ لے جائے جہاں مال کا مالک اسے عموماً لے جاتا ہو، مثلا گھوڑے کو
اس استنبل میں باندھے جو اس کے مالک نے اس کے لیے تیار کیا ہو، بعد میں گھوڑا تلف ہو جائے یا کوئی اسے تلف کر دے تو عارض لینے والا ذمہ دار ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر ایک شخص کوئی نجس چیز عارضاً دے تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ جیسا کہ اوپر مسئلے میں گزر چکا ہے، اس چیز کے نجس ہونے کے بارے میں عارض لینے والے شخص کو بتائے، یعنی اس میں اگر وہ اس میں سے مثلاً کسی واجب کے ترک کرنے یا حرام کے مرتکب کرنے کا احتمال ہو تو اسے بتانا لازم ہے۔ فرماتا ہے جو چیز کسی شخص نے عارضاً لی ہو اسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے شخص کو کرائے پر یا عارضاً نہیں دے سکتا۔ جو چیز کسی شخص نے عارضاً لی ہو اگر وہ اسے مالک کی اجازت سے کسی اور شخص کو عارضاً دے دے تو اگر جس نے اسے پہلے وہ چیز عارضاً لی ہو مر جائے یا دیوانہ ہو جائے تو دوسرا عاریہ باطل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ جو مال اس نے عارضاً لیا ہے وہ غصبی ہے تو ضروری ہے کہ وہ مال اس کے مالک کو پہنچا دے اور وہ اسے عارضاً دینے والے کو نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی شخص ایسا مال عارضاً لے جس کے متعلق جانتا ہو کہ وہ غصبی ہے اور اسے فائدہ اٹھائے اور اس کے ہاتھ سے وہ مال تلف ہو جائے تو مالک اس مال کا عوض اور جو فائدہ عارضاً لینے والے نے اٹھایا ہو اس کا عوض یا جس نے مال غصب کیا ہو اسے طلب کر سکتا ہے۔ اور اگر مالک عارضاً لینے والے سے عوض لے تو عارضاً لینے والا جو کچھ مالک کو دے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور مطالبہ عارضاً دینے والے سے نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے جو مال عارضاً لیا ہے وہ غصبی ہے اور اس کے پاس ہوتے ہوئے وہ مال تلف ہو جائے تو اگر مال کا مالک اس کا عوض لے تو وہ بھی جو کچھ مال کے مالک کو دیا ہو اس کا مطالبہ عارضاً دینے والے سے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے جو چیز عارضاً لی ہو وہ سونا یا چاندی یا بطور عاریہ دینے والے نے اس شرط کی ہو کہ اگر وہ چیز تلف ہو جائے تو وہ اس کا عوض دے گا تو پھر اس نے مال کا جو عوض مال کے مالک کو دیا ہو اس کا مطالبہ عارضاً دینے والے سے نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر مالک نے اس مال کے استفادے کے بدلے کوئی چیز لے لی ہو تو عارضاً دینے والے سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ والسلام علیکم۔